بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنے اس چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک وائس چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے مستقبل کا تعین 4 بچڑوں کی قربانی اور سورج گرہن پر آ گیا ہے، کیونکہ اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ ہم بڑے ناپاک ہیں اور ہمیں اسرائیل کو پیوریفائی کرنے کے لیے خاص قسم کے ریڈ ہائفر کی قربانی دینی ہوگی۔ ٹیکساس کی گائے اپریل میں مشرق وسطیٰ میں آرک میگڈون کا آغاز کر سکتی ہے۔ پوری دنیا میں خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد دنیا بدل جائے گی، یعنی قیامت اب 4 بچڑوں کے رحم و کرم پر ہے۔ کیا مسجد اقصی گرا دی جائے گی اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیا جائے گا؟ گوروں کی جو دلچسپیاں ہیں وہی ہماری ہیں۔ انہوں نے ہی ہم سے پہلے اسے ہائی لائٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا ہے۔ آپ کو کل ہی کیوں پتہ چلا؟ قرآن کی سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے جس میں ریڈ ہائفر کا ذکر ہے۔ ہمارے لیے ان کی سائیکی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کس طرح سوچتے ہیں، آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل اسلامک وائس سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، ریڈ ہائفر کی قربانی کی ایک ہسٹری ہے۔ یہود کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں اس کو 9 مرتبہ قربانی کی گئی، اور آخری مرتبہ قربانی اس وقت کی گئی تھی جب رومیوں نے سیکنڈ ٹیمپل تباہ کیا تھا۔ اب یہ آخری مرتبہ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں۔ ان کا رنگ سرخ ہونا چاہیے، ان کے پاؤں کے کھر اور تمام بال بھی سرخ ہونے چاہیے، اور ان کی عمر 3 سال ہونی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے پوری دنیا چھان ماری۔ آخر انہوں نے 2000 سال بعد انہیں ٹیکساس میں ڈھونڈ لیا۔ ہر بچڑے کے لیے $1,00,000 ادا کیا گیا ہے، اور یہ دنیا کے سب سے مہنگے بچڑے ہیں جن کی اتنی زیادہ قیمت ادا کی گئی ہے۔ امریکہ میں ایک پابندی ہے کہ آپ لائف سٹاک کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ جانتے ہیں ان کے لیے اسے لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر ستمبر 2022 میں 5 سرخ ہائفر کو لے کر ایک جہاز نے ٹیکساس سے اڑان بھری اور اسرائیل کے کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا، اور ان میں سے ایک کو انفٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ باقی 4 کو موضوع کہا گیا ہے، اور ان کی عمر اپریل 2024 میں 3 سال پوری ہو گئی ہے۔ ریڈ ہائفر اصل میں یہودیوں کے ایک فرقے کی دجال کو بلانے کی ایک ٹیکنیک ہے۔ یہ رسم کیا ہے، اس عقیدے کو بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی مذہبی کتابوں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ پہلی قربانی 3200 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تورات لینے جا رہے تھے تو سامری جادوگر نے انتہائی مکاری سے جبرائیل علیہ السلام کے پروں سے اڑنے والی ڈسٹ اٹھا لی اور اس سے ہائفر بنا لی، اور اسے ٹیبل نیکل میں رکھ کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اعداد کی کتاب کے باب 19 میں یہ ذکر ہے کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا، یہ خدائی فرمان ہے، یہود سے کہو کہ وہ تمہارے پاس بغیر داغ والی، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جسے کبھی ہل میں نہ جوتا گیا ہو اور اس پر کبھی بھی بوجھ نہ ڈالا گیا ہو اور حاملہ بھی نہ ہوئی ہو، سرخ ہائفر لائیں، اور تم اسے ہیکل کے مذہبی کاہن کو دو، اور وہ اسے قربان گاہ پر ذبح کرے، اور کاہن اس کے خون کو اپنی انگلی سے لے کر ٹیبل نیکل کے سامنے 7 بار چھڑکیں، اور گو یا چربی کا کچھ حصہ سیڈر درخت کی لکڑی پر جلا دے، اور پھر اس راگ سے صابن بنائی جائے جس سے ان کے مذہبی رہنما پاکیزگی حاصل کریں۔ یہ طہارت کی قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 9 بار کر چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس وقت یہودیوں سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ کے حکموں کی عہد شکنی کی گئی ہے، اس کے لیے ہمیں توبہ کرنے سے پہلے گناہوں سے پاک ہونا پڑے گا، اور پاک ہونے کے لیے سرخ رنگ کے 4 بچھڑے قربان کرنے پڑیں گے۔ جب وہ 10ویں مرتبہ ریڈ ہائفر کی قربانی دیں گے،
ان کے مسیحی دجال کی آمد تیز ہو جائے گی، اور یہ اب قربانی اپریل میں ماؤنٹ آف الف یعنی جبل زیتون پر 2 ماہ فراق کو فیس کے سامنے رکھتے ہوئے ذبح کریں گے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر مسجد اقصی کو گرا دیا جائے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ان کے نزدیک ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں اور بہت سی نشانیاں ہیں جو انہوں نے ابھی پوری کرنی ہیں۔ تالمود کی 1,47,000 آیات ہیں اور اس میں 600 آرڈر ہیں، جس میں سے ایک ریڈ ہائفر ہے جسے اس کے ایک فرقے کا سب سیکشن مانتا ہے، اور ان کے 30% آرٹوڈکس تو اسرائیل کے ہی خلاف ہیں۔ ہاں، ہیکل بنانے کے لیے زائنسٹ سب سے زیادہ جلدی میں ہیں، اور ان کے ماؤنٹیز کا حکم ہے کہ 3rd ٹیمپل بننے کے لیے تمام کے تمام یہودیوں کا اس سرزمین پر اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی یہودی باہر ہوا تو 3rd ٹیمپل نہیں بن سکے گا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سب سے اہم چیز ہے لاوی خاندان سے کاہن کا ہونا۔ لاوی قبیلہ وہ ہے جس سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ لاوی خاندان کا کاہن ابھی تک انہیں نہیں ملا، اور ٹیمپل بنانے کے لیے بہت بڑی شرط یہ ہے کہ اینٹ رکھنے کی بھی آواز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کی پاور دی ہوئی تھی۔ پہلا ٹیمپل آف سولومون حضرت داؤد نے شروع کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے مکمل کروایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹائم اتنا فیسینیٹنگ ٹائم ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس پر گھنٹوں کی ویڈیو بنانی پڑے گی۔ آپ اس بات پر غور کریں، سلیمان علیہ السلام عصا کے ساتھ کھڑے ہیں اور عصا کو دیمک کھا جاتی ہے، اور جنوں کو نہیں پتہ چلا۔ آپ جانتے ہیں دیمک چھوٹی سی لکڑی کو کئی سالوں میں نہیں کھا سکتی۔ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمک کھا گئی اور جنوں نے ٹیمپل کو مکمل کر دیا۔ کیا یہ چھوٹا واقعہ ہے؟ یہی بات ابھی بھی ذہن میں رکھیں۔ جو بھی آج ٹیمپل بنانا چاہے گا، اس کے لیے بھی وہی شرط ہے کہ ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ایک اور چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، وہ ہے آرک آف دی کووننٹ یعنی تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ ایک مقدس باکس تھا جس کے اندر انبیاء علیہ السلام کی مقدس اشیاء، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی موجود تھا۔ آسمانوں سے خاص روشنی اس پر پڑتی تھی۔ تابوت سکینہ کو 4 لوگ اٹھا کر اسی روشنی میں پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ آرک آف دی کووننٹ جس کے پاس ہوتی تھی وہ قوم دنیا کو فتح کر لیتی تھی۔ پھر تابوت سکینہ ان سے گم ہو گیا، اور ہیکل سلیمانی بنانے سے پہلے تابوت سکینہ کو بھی ڈھونڈنا ضروری ہے، جو ابھی تک تو انہیں میسر نہیں۔ ایک اور بات کا چرچا چل رہا ہے کہ اپریل میں چاند گرہن یا سورج گرہن لگے گا، اور ان کا عقیدہ ہے جب بھی بلڈ مون آتا ہے تو یہودیوں کو فتح ملتی ہے۔ اور اپریل کا شور اس لیے بھی زیادہ ہوا ہے کہ اس میں ان کا سب سے بڑا تہوار پاس اوور 22 اپریل سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ تہوار فرعون سے نجات اور مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور یہ تہوار 49 دن پر محیط ہوتا ہے۔ ہماری چھوٹی عید اور بڑی عید اسی دوران آئے گی۔ کچھ اسکالر کا کہنا ہے کہ یہ کسی بڑی مشکل ٹائم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مسجد اقصی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ اسرائیلیوں کے نزدیک مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کے کسی حصے پر بنی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہیکل سلیمانی کی جگہ آج بھی یہودیوں کے پاس ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، وہ بالکل خالی ہے پڑی ہے۔ پھر ٹام آف راک اسرائیلیوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ فائنل ٹیسٹامنٹ قرآن کے اندر کائنات کی ہر چیز کا علم موجود ہے۔ ہمیں بس اپنے دیکھنے کا اینگل قرآن کے مطابق کرنا پڑے گا۔ جب بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں نے یروشلم فتح کیا تو حضرت عمر نے ڈوم آف راک کو آئسولیشن لگائی اور اسے ہر طرف سے سیل کر دیا گیا، کیونکہ امیر المومنین کو اس کی اہمیت کا معلوم تھا۔ ڈوم آف راک جب تک مسیحوں کے پاس رہا اسے کوئی خطرہ نہیں رہا، لیکن اب یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ قرآن میں معراج کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی اور وہاں سے 7ویں آسمان پر گئے۔ مسلمان معراج کی حدیث میں آسمانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہودی یہ دیکھتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ فراق سے آسمانوں کی سیر کے لیے گئے تھے، یعنی معراج 2 ماہ فراق سے ہوئی، مکہ سے نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کا خفیہ پورٹل 2 ماہ فراق سے جاتا ہے۔ اسی لیے یہ اسرائیل کو گناہوں سے پیوریفائی کرنے کے لیے ماؤنٹ آف الف یعنی جبل زیتون پر ریڈ ہائفر کو 2 ماہ فراق کو فیس کے سامنے رکھتے ہوئے قربان کریں گے۔ ریڈ ہائفر اصل میں دجال کو بلانے کی ایک کنجی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو۔ وہ آ کر کہے گا، میں ہی مسیحا ہوں۔ ایرانی صوبے اصفہان کے 70,000 یہودی اس پر ایمان لے آئیں گے، اور جیسے ہی وہ کرتب دکھائے گا، اس کے بعد دنیا کی میجورٹی اسے خوف سے ہی مسیحا مان لے گی اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا، سب کو دھوکہ دے گا۔ لیکن ایک اللہ پر یقین رکھنے والے ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا، تو پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی بیت اللہ میں پناہ لے گا، وہ محمد بن عبداللہ یعنی امام مہدی ہوں گے، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ جب وہ لشکر بیدان نامی جگہ پر پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ مقام بیدا مکہ مدینہ کے درمیان ہے، جسے آج لوگ وادی جن کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، لوگ حضرت مہدی کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں انہیں اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ پھر عصری عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے آئیں گے تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال انہیں دیکھ کر پگھلنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لوط کے مقام پر قتل کریں گے اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ ہائفر پر سب سے زیادہ ریئیکشن کہاں سے آ رہا ہے؟ کرسچن چرچ سے آ رہا ہے۔ ان کو یہود کی کارستانیوں کا ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ پہلی مرتبہ یہ موومنٹ میں آئے ہیں۔ جیسے ہی ریڈ ہائفر کی فلائٹ ٹیکساس سے اڑی ہے، کرسچن چرچ سڑک پر آ گیا ہے۔ کرسچن چرچ کو پتہ ہے کہ اینٹی کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کاپی کر کے آئے گا۔ مسلمان اسے دجال اور مسیحی اسے اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانتے ہیں، اسی لیے کرسچن ریڈ ہائفر کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ ہے ریڈ ہائفر کی کہانی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و مددگار ہو، آمین۔